بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، آمنا بک و بما جئت بہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. فہل لا تخاف علینا، کیا آپ ہم پر خوف رکھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کو یہ خوف ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے دل کو پھیر دیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، نبی ہے. آپ سے تو خطا ہو نہیں سکتی، آپ گمراہ ہو نہیں سکتے. تو یہ جو دعا ہے حضرت انس سمجھ گئے کہ یہ دعا اصل میں ہمارے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں اور رب العالمین سے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے نبی، آپ کو ہم پر خوف ہے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی، ہمیں آپ پر خوف ہے. جی کا یہی مطلب ہے نام کا. ان القلوب، کیوں؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، اس لیے کہ تمام دل رب العالمین کے دو انگلیوں کے قبضے میں ہے، یعنی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسے رب العالمین چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں. تو اگر رب العالمین نے آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو رب العالمین اس کو پھیر دیں گے اور آپ مجھ پر اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں اس سے آپ پھر جائیں گے. اس وجہ سے مجھے خوف ہے اور رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعا مانگ رہا ہوں. رواہ الترمذی و ابن ماجہ. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القلب، دل کی مثال کا ریشتن، ایک پر جیسی ہے، جیسے مرغی کا پر یا کسی پرندے کا پر، ریشہ پر کو کہتے ہیں، پر جیسی ہے. بے ارض فلاتن، جو چٹیل میدان میں پڑا ہو، ویرانے میں پڑا ہو. یقلبها الریاح ظہرا لبطن، تو جو ہوا ہوتی ہے وہ اس کو پیٹ اور پیٹ کے بل اس کو الٹاتی رہتی ہے. کبھی ہوا اس طرف سے چلتی ہے تو پیٹ کے بر الٹ جاتا ہے، کبھی اس طرف سے چلتی ہے تو پیٹ کے بر الٹ جاتا ہے. یعنی وہ پر ایک سمت پر نہیں رہتا، الٹتا پلٹتا رہتا ہے. رواہ احمد. اسی طرح دل کی بھی حالت ہے. ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر دنیا کی رونقوں میں پڑتا ہے تو پھر دل ایمانی اعمال سے کیا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے اور گناہ کے اعمال میں لگ جاتا ہے اور وہ اس کو خوشنما لگتی ہے. یہی دل کی مثال، یہی پر کی طرح دل کی بھی مثال ہے کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت میں ٹکتا نہیں ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہتے تھے کہ ثبت قلبی علی دینک، تاکہ انسان کا دل ثابت قدم رکھے رب العالمین کی اطاعت پر. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لائے. نمبر 1، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. نمبر 1 کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. بعثنی بالحق، رب العالمین نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. ویؤمن بالموت، نمبر 2 موت پر ایمان لائے. والبعث بعد الموت، نمبر 3 موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے. ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائے. نمبر 4 رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، میرے امت کے 2 فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے.
المرجیہ والقدریہ، ان میں سے ایک مرجیہ ہے دوسرا قدریہ ہے۔ رواہ ترمذی وہذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ مرجیہ اصل میں جبریہ کو کہتے ہیں، مرجیہ اور جبریہ ایک ہی فرقہ ہے۔ مرجیہ وہ ہے جو بالکل تقدیر کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اور انسان کو کوئی اختیار نہیں اپنے اعمال کا، رب العالمین نے بس لوح محفوظ میں جو لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، انسان وہی کچھ کرتا ہے اور انسان کو اپنے اعمال کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان سب کچھ رب العالمین کی مرضی سے کرتا ہے، گناہ بھی رب العالمین کی مرضی سے اور نیکی کا کام بھی رب العالمین کی مرضی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو اگر رب العالمین کی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے تو پھر رب العالمین اگر کسی کو سزا دے رہے اور کسی کو انعامات دے رہے ہیں تو پھر تو یہ قسم کی زیادتی لازم آتی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، رب العالمین کی مرضی سے کرتا ہے، تقدیر میں لکھا گیا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والقدریہ، اور نمبر 2 قدریہ ہے۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ تو رب العالمین کی طرف سے کرتے ہیں، رب العالمین نے لکھا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور جو برے اعمال کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے کرتے ہیں، شیطان ہمیں اس پر مسلط کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور جو انسان کے افعال کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی انسان کام کرتا ہے لیکن اس کام کو تخلیق دینے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر چاہوں کہ پانی کا گلاس پڑا ہے میں پانی پیوں، تو میں نے ارادہ کیا، آگے ہاتھ کا بڑھنا، گلاس کو اٹھانا اور پینا، یہ ایک فعل ہے، یہ فعل میرے چاہنے سے نہیں ہوا بلکہ اس کو رب العالمین، میں نے چاہا، رب العالمین نے اس کو تخلیق دے دی، رب العالمین نے اس کو کر کے دکھا دیا۔ میرے ہاتھ کا بڑھنا یہ بھی رب العالمین کی مرضی سے ہے، گلاس کا اٹھانا یہ بھی رب العالمین کی مرضی سے، اور اس کا میں نے جو پیا یہ بھی رب العالمین کی مرضی سے ہے، لیکن رب العالمین نے یہ میری چاہت کے مطابق کیا۔ تو میں چاہت کر سکتا ہوں، اس کو کسب کہتے ہیں، چاہت اور ارادے کو۔ باقی اس کام کا ہونا اس کو فعل کہتے ہیں، فعل رب العالمین کے تخلیق کرنے سے کیا آتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، جس طرح انسان کسب کا خالق ہے کہ انسان چاہت کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس طرح انسان اپنے ہاتھوں کو خود لے کر جاتا ہے، خود گلاس اٹھاتا ہے اور خود اس کو پیتا ہے۔ تو یہ خلقت رب العالمین نہیں کرتے بلکہ انسان خود اس کی کیا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ تو انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، اور انسان کے افعال رب العالمین کی مخلوق نہیں بلکہ انسان کی مخلوق ہے، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کام چاہتا ہے اور چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک انسان کو فالج ہو جائے، وہ بہت چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھے اور میں کسی چیز کو کھاؤں، یا میری زبان ہلے اور میں بولوں، لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ اگر اپنے افعال کا خالق ہوتا تو انسان کے چاہنے سے وہ کام ہوتا، لیکن اس کا خالق رب العالمین ہے۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے اور ہاتھوں میں رب العالمین جان ختم کر دیتے ہیں، زبان میں جان ختم کر دیتے ہیں، انسان بول نہیں سکتا، ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے افعال کا خالق رب العالمین ہے، انسان خود نہیں۔ تو قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان خود خالق ہے، رب العالمین خالق نہیں ہے انسان کے افعال کا۔ تو یہ دونوں، اور یہ بھی درست بات نہیں، اس لیے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن مجید کہتا ہے کہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو، افعال کرتے ہو، اس کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں فرقے ایسے ہیں کہ ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی تقدیر میں عمل دخل کرتے ہیں اور اس کو اس طرح نہیں مانتے جیسے رب العالمین نے اس کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت میں بھی زمین میں دسنا اور چہروں کا
مسخ ہونا یعنی بندر اور خنزیر بننا یہ ہوگا. وذالک فی المکذبین بالقدر، اور یہ ان لوگوں میں ہوگا جو تقدیر کے منکر ہے، یعنی جو تقدیر کے منکر ہے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. رواہ ابو داؤد وروى الترمذی نحوہ. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے یعنی ابن عمر سے، قال وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القدریۃ مجوسۃ هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوسی ہے. اس لیے کہ مجوسی بھی کہتے ہیں کہ دو خالق ہے انسان کے افعال کے. ایک خالق ہے وہ یزدان ہے، یعنی انسان جو خیر کے کام کرتے ہے اس کا خالق یزدان ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان جو شر کے کام کرتے ہے اس کا خالق شیطان ہے، شیطان اس کی تخلیق کرتا ہے. تو اسی طرح قدریہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو برے کام اچھے کام کرتا ہے اس کا خالق رب العالمین ہے یا انسان خود ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا خالق شیطان ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اس امت کے مجوسی ہے. ان مریضو فلا، اس لیے کہ وہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اس عقیدے میں. ان مریضو فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو. وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر یہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو. رواہ احمد و ابو داؤد. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجالسوا اہل القدر، قدریہ کے ساتھ مت بیٹھو. ولا تفاتحوہم، اور نہ ان کو اپنا حاکم بناؤ. اور دوسرا مطلب اس کا یہ تفاتحوہم کہ نہ ان کو سلام کرو نہ ان کے ساتھ کلام کرو. رواہ ابو داؤد. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، 6 بندے ایسے ہیں جس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور رب العالمین بھی لعنت کرتا ہے. وکل نبی یجاب، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1، الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرے. والمکذب بقدر اللہ. نمبر 2، جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے. والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ. نمبر 3، وہ شخص جو زبردستی حاکم بنے تاکہ عزت دے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، یعنی کفار مشرکین کو. ویذل من اعزہ اللہ، ویذل من اعزہ اللہ، اور ذلیل کرے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے عزت دی، یعنی مسلمانوں کو. جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو اور شیعوں وغیرہ کو عزت دی جا رہی ہے جو کہ اصل میں ذلیل ہے، اور مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. والمستحل لحرم اللہ. نمبر 4، وہ شخص جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے. والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ. اور نمبر 5، وہ شخص جو میری اولاد میں سے اس کو حلال جانے جو اس کو اللہ نے حرام کیا، یعنی میری اولاد اہل بیت کے قتل کو جائز جانے، حلال جانے. والتارک لسنتی. اور نمبر 6، وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے، یعنی جان بوجھ کر میری سنتوں سے کیا کرے، اعراض کرے، اس کو چھوڑے، یا اس کو ہلکا اور بے قدر سمجھ کر اس کو چھوڑے. تو یہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور ان میں سے بعض تو ایسے ہے جو کافر ہو جاتے ہیں، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں. رواہ البیہقی فی المدخل ورزین فی کتابی. اس کو بہقی نے اپنی کتاب مدخل میں روایت کیا اور رزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا. وعن مطرۃ بن عکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطرۃ بن عکاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى اللہ لعبد، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی بندے کے بارے میں، ان یموت بارض، کہ وہ فلاں زمین میں اس کو موت آئے گی، جعل له الیہ حاجہ، تو رب العالمین اس بندے کے لیے الیہا، اس زمین میں، حاجتاً کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر موت اس کو آ جاتی ہے. رواہ احمد و ترمذی، اس کو امام احمد و ترمذی نے روایت کی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ذرال المؤمنین، مومنوں کے بچوں کے بارے میں، یعنی میں نے پوچھا مومنوں کے بچوں کے بارے میں کہ ان کا حکم کیا ہے، جنتی ہے یا جہنمی، یعنی مسلمانوں کے جو بچے مر جائے بلوغت سے پہلے اس کا کیا حکم ہے. قال من آبائہم، فرمایا کہ وہ اپنے والدین کی جانب ہی ہوں گے، یعنی جس طرف ان کے والدین ہوں گے. اگر والدین جنتی ہے تو ان کے تابع ہو کر جنتی ہوں گے. اور لازمی بات ہے مسلمان اگر دل سے مومن ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے،
اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ داخل ہوگی۔ یہ تو مسلمانوں کے اور مومنین کے بچوں کا حکم ہے، اور یہ حکم پہلے آپ کو بتا دیا کہ مومنین کے بچے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عمل، یعنی فرمایا اللہ کے رسول بغیر عمل کے؟ قال اللہ عالم، آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے بما کانوا عاملین، کہ وہ کیا عمل کرتے، یعنی بڑے ہو کر انہوں نے کیا عمل کرنا ہے، تو ان عمل کی بنیاد پر ان کو جنت میں رب العالمین نے داخل کیا۔ اس لیے کہ جب مومنین کے بچے ہیں تو بڑے ہو کر انہوں نے مومنین والے کام ہی کرنے، اور رب العالمین کو خوب معلوم ہے، اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بغیر عمل کے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان کہ بغیر عمل کے نہیں، بلکہ ان کے بڑے ہو کر انہوں نے جو عمل کرنا تھا اس کے مطابق ان کو جنت میں داخل کیا۔ قلت فزرار المشرکین، تو میں نے کہا کہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں، یعنی مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال من آبائہم، فرمایا کہ وہ ان کے والدین کی طرف ہی ہوں گے، یعنی ان کے والدین کے ساتھ ہوں گے، والدین کی طرف ہوں گے، یعنی جس طرف ان کے والدین جائیں گے اس طرف وہ بھی جائیں گے۔ قلت، میں نے کہا بلا عمل، بغیر عمل کے، یعنی بغیر عمل کے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے، یعنی بما کانوا عاملین وہ کیا عمل کرتے، یعنی بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو ان دونوں کا حکم پہلے حدیث میں نے بیان کر چکا کہ ان میں 6 اقوال ہیں، اور اصل میں ان میں توقف ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہی راجح ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار، زمین میں ایک بچے کو گاڑنے والا، والموعودۃ اور جس بچے کو گاڑا گیا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زمین میں درگور کر دیتے تھے، تو بچیوں کو تو اس وجہ سے کرتے تھے کہ بڑے ہو کر یہ ہماری شرمندگی کا باعث بنے گی اور اس کی شادی ہوگی، اور بچوں کو اس لیے کرتے تھے کہ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، تو رزق کی تنگی کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ تو رب العالمین فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں درگور کرنے والے، یعنی ان کا والد اور والدہ وہ بھی جہنم میں ہیں، جہنم میں ہوں گی، اور جس بچے کو درگور کیا گیا وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ کیوں؟ وہ تو درگور کرنے والا تو کافر ہے، وہ اس کو درگور کر رہا ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا، لیکن جس بچے کو درگور کیا جا رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کو درگور کیا جا رہا ہے وہ بھی کافر کا بچہ ہے، اور کافر کا بچہ اس کے تابع ہو کر جہنم میں داخل ہوگا، جیسے پچھلی حدیث میں فرمایا کہ زرار المشرکین قال من آبائہم، کہ مشرکین کے جو بچے ہیں وہ انہی کے تابع ہوں گے اور انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو کافر کا بچہ جب اس کو درگور کیا جا رہا ہے تو وہ بھی کافر ہی اپنے والدین کے تابع ہو کر کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو درگور کیا گیا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے والدین کے تابع ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اس میں 6 مشرکین اور کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں 6 رائے ہیں، اور اصل اس میں یہ ہے کیا ہے کہ توقف کیا جائے گا کہ وہ بچہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ رب العالمین اس کے بارے میں قیامت کے دن کیا فیصلہ کریں گے، جب فیصلہ کریں گے معلوم ہو جائے گا، اور نہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی۔ تو یہ ہے توقف، اور یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجح ہے۔ بعض نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ والموعودۃ سے مراد واعدۃ اس کا والد مراد ہے جو اس کو درگور کر رہا ہے، والموعودۃ سے مراد اس کی والدہ ہے جس کی مرضی سے اس بچے کو درگور کیا جا رہا ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔